السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو والدین کی نافرمان لڑکی کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیسے اس پر جن کی لعنت پڑی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک دور دراز کی سلطنت گلپوش میں جو گھنے باغات اور بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، وہ شہزادی گل بہار رہتی تھی۔ اپنی بے مثال خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ گل بہار کے لمبے ریشمی بال تھے جو اس کی کمر پر آبشار کی طرح بہتے تھے۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنی میں چمکتے اور وہ انہیں آزاد ہوا میں لہرانے پر فخر کرتی تھی۔ گل کو دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت تھی، اس کے قیمتی خوشبو کے مجموعے سے اور اس کے دلکش شاہی باغ سے۔ باغ ایک جادوئی جگہ تھی جو رنگ برنگی پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ یہ اس کی پناہ گاہ تھی جہاں کی ہوا ہمیشہ گلاب اور چنبیلی کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ باغ کے درمیان ایک قدیم مضبوط درخت تھا جس کی شاخوں سے ریشمی رسوں سے بندھا ایک لکڑی کا جھولا لٹک رہا تھا۔ وہ یہاں شام گزارتی اور شام کی نرم روشنی میں اس کے سنہرے بال چمکتے۔ یہ وہ جگہ تھی خوشبوؤں کے درمیان جہاں وہ واقعی آزاد محسوس کرتی تھی۔ گل بہار کے والد شاہ شمشیر اور ملکہ یاسمین دیندار مسلمان تھے اور اکثر اسے حجاب کے ذریعے اپنی عفت برقرار رکھنے، اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی اہمیت یاد دلاتے۔ وہ خاص طور پہ مغرب کے وقت اسے سر ڈھانپنے کی تائید کرتے۔ میری پیاری شہزادی، مغرب کا وقت وہ ہے جب غیر مومن مخلوق ہمارے درمیان آتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے ان مخلوقات سے محفوظ رکھو۔ ایک شام جب مغرب کی اذان فضا میں گونج رہی تھی، گل بہار نے اپنی ماں کی منتوں کو نظر انداز کیا اور محل کے باغ کی طرف چل پڑی۔ وہ اپنے جھولے پر بیٹھ گئی اور چاندنی کے نیچے جھولا جھولنے لگی اور اس کے بال ہوا میں جھولنے لگے۔ باغ میں ہر طرف ایک جادوئی سا منظر تھا، لیکن اچانک ایک سایہ دار ہوا کا جھونکا آیا اور جھولے کی حرکت رک گئی۔ ہر طرف ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ سائے میں سے ایک اونچا قدآور جن ظاہر ہوا، جن کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کی موجودگی سانس روک دینے والی تھی اور گل بہار خوف سے جم گئی۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے اپنے سماعت کی نافرمانی کر کے اس مقدس وقت کی حیت کو خراب کیا ہے، تو اس کا انجام بھگت۔ جن نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے گل بہار کو لعنت دی تو اس کے لمبے خوبصورت بال جھڑنے لگے، اس کی توانائی ختم ہو گئی اور اس کی جلد مرجھا گئی۔ جن غائب ہو گیا اور گل بہار کانپتی ہوئی اکیلی باغ میں رہ گئی۔ جب گل بہار محل میں واپس پہنچی، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ کمزور اور ہلکی، اس کی خوبصورتی مانت پڑ گئی تھی اور اس کا دل ندامت سے بھر گیا تھا۔ سلطنت کے تمام حکیم اور طبیب بلائے گئے، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ایک رات جب گل بہار لیٹی تھی، اس نے اپنے والد کو اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہو گئی۔ اگلی صبح ملکہ یاسمین قرآن پاک لے کر اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میری پیاری بیٹی، سچا شفا صرف اللہ کے کام سے آتی ہے۔ اس سے معافی اور رہنمائی مانگو، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ گل بہار کانپتے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوئی اور اللہ سے معافی طلب کرنے لگی۔ پھر اس نے بھاری دل کے ساتھ قرآن مجید کو کھولا تو سامنے جو آیت آئی وہ اس نے پڑھی، اور ہم قرآن پاک میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں کہ وہ ایماندار کے ساتھ حق میں شفا اور رحمت ہے۔ ایک رات جب گل بہار آیت الکرسی پڑھ کر سوئی تو اس نے خواب میں ایک روشن جن کا چہرہ نور سے روشن دیکھا۔ وہ اس کے قریب آئے اور کہا، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، لیکن لعنت کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اپنے باغ کو اللہ کے نام پر غریبوں کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ گل بہار نے اپنے خواب کو والدین کو سنایا اور انہوں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے باغ کو مسافروں اور محتاجوں کے لیے کھول دیا اور یہ جگہ ایک نیکی بن گئی۔
ایک شام جب گل بہار باغ میں دعا کر رہی تھی، اس نے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ وہی جن ظاہر ہوا، لیکن اب اس کی شکل بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری عاجزی اور عبادت نے تمہاری روح پاک کر دی ہے، لعنت ختم ہو چکی ہے۔ گل بہار کی صحت واپس آ گئی، اس کے بال دوبارہ بڑھنے لگے، پہلے سے زیادہ خوبصورت، لیکن اب وہ ہمیشہ انہیں حجاب کے نیچے چھپائے رکھتی تھی۔ اس دن کے بعد گل بہار حکمت اور نیکی کی علامت بن گئی۔ اس نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے اور توبہ کی طاقت کو یاد رکھا جائے۔ جب بھی مغرب کی اذان گونجتی، گل بہار کا دل شکر گزاری سے بھر جاتا، اس رحمت کے لیے جس نے اسے بچا لیا۔